بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین، ہمارے چوتھے امام اور 14 معصومین میں چھٹے محترم فرد ہیں۔ آپ کے والد ماجد شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ جناب شاہ زنان عرف شہربانو تھیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ علم زہد عبادت میں حضرت حسین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ کے صحاب اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ 15 جمادی الثانی 38 ہجری یوم جمعہ مقام مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسین اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے لقب بے شمار تھے، جن میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زیادہ مشہور تھے۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آپ کے قریب گیا اور آپ کا رجحان کامل بارگاہ کی طرف تھا۔ وہ ذرا بھی اس کے اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور نماز میں مصروف مشغول رہے، بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام نے اپنی نماز بھی مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اس شیطان پر تماچا مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت حاکف سے غیبی نے انت زین العابدین کی 3 بار صدا دی اور کہا بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو، اور اسی وقت سے آپ کا لقب زین العابدین مشہور ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب 2 شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے۔ اس سجدوں کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد بھی ہے۔ ایک دن امام زین العابدین جب کہ آپ کا بچپنا تھا، ایک دن آپ بیمار ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بیان کرو تاکہ میں تمہارے لیے وہ چیز فراہم کروں۔ آپ نے عرض کی بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں، میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش و مسرور ہو گئے اور فرمانے لگے بیٹا تم نے بڑا مسرت اور معرفت خیر جواب دیا ہے۔ تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا تو آپ فضاؤں میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے آپ سے پوچھا تھا حل لک فلا، بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے سے۔ جس طرح آپ کی عبادت گزاری میں پیروی ناممکن ہے، اسی طرح آپ کی شان عبادت کی رقمی ترازی بھی رشوار ہے۔ ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا مطمع نظر معبود کی عبادت اور خالق کی معرفت ہی کو سمجھتا ہو اور علم معرفت میں حد درجے کے کمال رکھتا ہو، اس کی شان عبادت کو ستائے کرتاس پر کیوں کہ لایا جا سکتا ہے اور زبان قلم اس کی ترجمانی میں
کس طرح کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بے انتہا کاوش کے باوجود آپ کی شان عبادت کا مظاہر نہیں ہو سکا۔ آپ کی ازواج مطہرات حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ ان میں سے صرف آپ کا بیٹا امام محمد باقر ہیں جن کو امام کا شرف ملا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کے 11 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت امام محمد باقر عبداللہ، حسن، زید، عمر، حسین، عبد الرحمن، سلیمان، علی، محمد اصغر، حسین اصغر، ختیجہ اور ام کلثوم ہیں۔ آپ عبادت کی اس منزل پر فائز تھے جس پر کوئی بھی فائز نہیں ہو سکا۔ سلسلہ میں ارباب علم اور صاحبان قلم جو کچھ کہہ سکے اور لکھ سکے وہ یہ ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک کچھ ایسا تھا کہ آپ کا رنگ گندم گو اور آپ کا حسن و جمال سیرت و کمال میں نہایت ہی ممتاز تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک پر جب کسی کی نظر جاتی تو وہ آپ کا احترام کرنے اور آپ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ آپ صاف کپڑے پہنتے تھے اور جب بھی راستے میں چلتے تھے تو نہایت خشوع کے ساتھ راہ روی میں آپ کے ہاتھ زانوں سے باہر نہیں جاتے تھے۔ وضو نماز کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر نماز کا دارالمدار ہوتا ہے۔ امام زین العابدین جس وقت مقدمہ نماز یعنی وضو کا ارادہ فرماتے تھے آپ کے رگے روپ میں خوف خدا کے اثرات نمایاں ہو جاتے تھے۔ جب آپ وضو کا ارادہ فرماتے تھے اور وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا اور خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھی اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ 28 رجب 40 ہجری کو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ 4 ماہ کے قیام کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام کو کربلا آئے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ بہت علیل ہو گئے اور آپ کی علالت نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت اور اس کے بعد تک اس قابل نہ ہو سکے کہ میدان میں جا کر شہادت کا مرتبہ حاصل کر سکے۔ تاہم ہر اہم موقع پر آپ نے جذبات نصرت کو بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ جب کوئی آواز استغاثہ کان میں آتی آپ اٹھ بیٹھتے اور میدان کا رخ کر لیتے۔ شدت مرض کے باوجود جا پہنچنے کی کوشش کرتے۔ امام کے استغاثے پر آپ خیمے سے باہر نکل آئے اور ایک تلوار لے کر میدان کا عزم کر دیا۔ ناگاہ امام حسین علیہ السلام کی نظر آپ پر پڑ گئی اور انہوں نے جنگاہ سے بقول حضرت زینب علیہ السلام کو آواز دی کہ بہن سید سجاد کو روکو ورنہ نسل رسول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکم امام حسین علیہ السلام سے بی بی زینب نے سید سجاد کو میدان میں جانے کے لیے روک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدوں کا وجود نظر آ رہا ہے۔ اگر امام زین العابدین علیل ہو کر شہید ہونے سے نہ بچ جاتے تو نسل رسول صرف امام محمد باقر علیہ السلام میں محدود رہ جاتی۔ مرض اور علالت کی وجہ سے اب درجہ شہادت پر فائز نہ ہو سکے۔ واقعہ کربلا کے بعد دشمن نے امام زین العابدین کو اس طرح جھنجھوڑا کہ آپ اپنی بیماری بھول گئے۔ آپ سے کہا گیا کہ ناکوں پر سب کو سوار کر دو اور ابن زیاد کے دربار میں چلو۔ سب کو سوار کرنے کے بعد آل محمد کا سارا سامان پھپھیوں بہنوں اور تمام محضرات کو لیے ہوئے داخل دربار ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ عورتیں اور بچے رسیوں میں بندھے ہوئے لوہے میں جکڑے ہوئے دربار میں پہنچ گئے۔
آپ چونکہ ناکے کی پشت پر سنبھل نہ سکے، اس لیے آپ کے پیروں کو ناکے کی پشت پر باندھ دیا گیا تھا۔ دربار کوفہ میں داخل ہونے کے بعد آپ اور محاضرات عصمت قید خانے میں بند کر دی گئی۔ 7 روز کے بعد آپ سب کو لیے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے اور 19 منزلیں طے کر کے تقریباً 34 یوم میں وہاں پہنچے۔ 14 ربیع الاول کو بدھ کے دن آپ دمشق پہنچ گئے۔ اللہ اے صبر امام زین العابدین بہنوں اور پھپھیوں کا ساتھ لب شکوہ پر سکوت کی۔ حدود شام کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کریاں، پیروں میں بیری، گلے میں خادر توق پڑا ہوا تھا۔ اس پر مسلسل لوگ آگ برسا رہے تھے۔ اس لیے آپ نے بعد واقعہ کربلا ایک سوال کے جواب میں الشام 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 فرمایا تھا۔ شام پہنچنے کے بعد کئی گھنٹوں یا دنوں کے بعد آل محمد کو دربار میں داخل کیا گیا، پھر قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ تقریباً 1 سال مشقتیں جھیلی قید خانہ بھی ایسا تھا کہ نماز پڑھنا بھی مشکل تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام نے بہت جگہ میں خطبات دیے۔ جہاں میں آپ کے بابا کو بولا جاتا، آپ فوراً بول پڑتے۔ جب آپ کوفہ آئے، آپ نے وہاں خطبہ دیا اور ایک اور خطبہ آپ نے دمشق میں دیا، اور جب آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے، آپ نے وہاں بھی خطبہ دیا۔ اس واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے، مگر لطف زندگی سے محروم رہے۔ فرزند رسول امام زین العابدین کی زندگی مبارک میں حضرت مختار بن ابی عبید ثقفی قتل حسین کا انتقام لینے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ امام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انہوں نے قاتلان حسین سے چن چن کر انتقام لیا۔ آپ اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید ابن عبد المالک نے آپ کو زہر دیا۔ آپ 25 محرم الحرام 90 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں واقع ہے۔ سجدوں کی قسمت سنور گئی، سجاد آئے سجدوں کی قسمت سنور گئی، فرش عزا سے اٹھے تو محسوس یہ